بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے۔ اچھے لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے تحفوں کو استعمال کرتے ہیں، ہونٹوں پہ سچ، چہرے پہ مسکراہٹ، الفاظ میں دعا اور آنکھوں میں ہمدردی۔ رب ذوالجلال آپ کو اپنی چاہت نصیب فرمائے، کشادہ رزق دے اور آپ کو ذہنی اور قلبی سکون عطا فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، پیش خدمت ہیں پردہ پوشی کی قسمیں جو کہ ایک بزرگ نے بتائی ہیں۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا کہ میں روزانہ صبح اخبار بیچنے والے ایک بزرگ سے اخبار خریدتا تھا۔ ایک بار اس نے مجھے ایک اہم سبق سکھایا تھا جو زندگی بھر مجھے یاد رہے گا۔ میں نے ایک بار اس سے پوچھا، چچا کیسے ہو؟ اس نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے پردہ پوشی کی نعمت سے نواز رکھا ہے۔ میں اس کے جواب سے حیران ہوا اور پوچھا، یہ پردہ پوشی کی نعمت سے آپ کے حال چال کا کیا تعلق؟ اس نے کہا، کیونکہ میرے اور دیگر مخلوق کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جو کسی طور بھی نعمت سے کم تر درجے کا نہیں۔ میں نے اس سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے کہا، آپ کس پردے کی بات کر رہے ہو جبکہ آپ کی قمیض میں مختلف رنگوں کے پیبند لگے ہوئے ہیں؟ اس نے مجھ سے کہا، میرے بیٹے، پردہ پوشی کی مختلف قسمیں ہیں، اور جب آپ پردے کی نعمت سے واقف ہو جاتے ہیں تو آپ ذہنی سکون کے ساتھ بے فکری کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ مثلاً اس میں معافی کا پردہ، جب اللہ آپ کو آپ کے پوشیدہ گناہوں کے لیے معاف کر دیتا ہے اور آپ کو سدھرنے کا موقع دے کر اور رسوائی کے شر سے بچاتا ہے۔ بیماری کی ذلت سے ایک پردہ ہے، جب آپ بیمار ہوتے ہیں لیکن کسی طرح آپ اپنے پیروں پر چلنے کے قابل ہوتے ہیں اور امور حیات سر انجام دیتے ہیں تو یہ بیماری کی ذلت کا پردہ ہے۔ بھوک کی ذلت سے ایک پردہ ہے، جب آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے پیٹ بھرنے اور سونے کے لیے کافی ہے، چاہے وہ ایک معمولی لقمہ ہی کیوں نہ ہو۔ سردی کی ذلت سے پردہ، جب آپ کے کپڑے آپ کو سردی سے بچاتے ہیں، چاہے وہ سستے ہی کیوں نہ ہوں یا پھر ان میں پیبند ہی کیوں نہ لگے ہوں، یہ سردی کی ذلت سے پردہ ہے۔ اور بزرگ نے کہا کہ افسردگی کی ذلت کا بھی ایک پردہ ہے، جب آپ اداس ہوتے ہوئے بھی وقت سے ہنسی چرا سکتے ہیں اور پھر بھی شکر گزار اور مطمئن رہیں تو یہ مایوسی کی ذلت کا پردہ ہے۔ جب آپ اپنے ہاتھ میں اخبار پڑھنے کے قابل ہو جائیں تو یہ جہالت کی رسوائی کا پردہ ہے۔ تنہائی کے تنزیل سے پردہ پوشی ہے، جب آپ کا ایک خاندان اور بہت سے دوست ہوں تو آپ ان سے کسی بھی وقت بات کر سکتے ہیں، ان کو اور اپنے آپ کو یقین دلا سکتے ہیں، تسلی دے سکتے ہیں، تو یہ تنہائی کی ذلت کا پردہ ہے۔ محتاجی کی ذلت اور ہاتھ پھیلانے سے پردہ ہے، جب اللہ آپ کو کوئی روزگار دے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ ایک اخبار بیچنے والا جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچتا ہے، تو یہ مانگنے کی ذلت کا پردہ ہے۔ جب آپ کے پاس ایک حلال ہم سفر ہے جو آپ کے ساتھ دنیا کی پریشانیاں اور غم بانٹ کر آپ کے من کو ہلکا کر دیتا ہے، تو یہ ٹوٹ پھوٹ کی ذلت سے پردہ ہے۔ جب بھی آپ کسی مسئلے میں الجھے ہوتے ہیں تو آپ کو اچانک اس کا حل مل جاتا ہے، یہ بے بسی کی ذلت کا پردہ ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ میرے بیٹے، سب سے زیادہ بڑھ کر یہ برکت ہے جو آپ کے بہت تھوڑے کو بہت زیادہ میں بدل دیتی ہے اور آپ کے وسائل آپ کی ضرورت کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ یہ سفید پوشی کا پردہ ہے۔
ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس ایسی نعمتیں ہیں جن کی لاکھوں لوگ خواہش کرتے ہیں، اور جب تک خدا آپ کو کڑی آزمائش میں نہیں ڈالتا تب تک شکر گزار بندے بنے رہو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے امتحان میں ڈال دے جس سے آپ سرخرو نہ ہو سکیں، اور آپ کی شرافت، دولت، علم، جاؤ منصب، حسب و نسب اور تعلقات پر پڑے تمام پردے فاش ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت کے عطا کردہ خوبصورت پردے کی پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ آمین۔